دین علم سے دوری، قرآن اور حدیث سے دوری، اپنی خود کی پہچان سے دوری، اللہ رب العالمین کے بارے میں علم سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے دوری، دین اسلام کے علم سے دوری، شریعت کے احکامات کے علم سے دوری، علم سے دوری، اللہ اکبر۔ اور اس علم سے دوری کی وجہ سے ہوا کیا؟ ہم باضابطہ تو مسلمان ہیں، لیکن اسلام کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، تو کیوں رسول ہے؟ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ میرے زندگی کا طور اور طریقہ کیا ہے؟ بس ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، کھا لے پی لے جی لے، صبح ہو رہی شام ہو رہی عمر یوں ہی پوری تمام ہو رہی، ختم، خلاص، یہی زندگی ختم۔ لا علمی، جانوروں کی طرح زندگی۔ مسلمان ہیں ہم، مسلمان کی زندگی اور غیر مسلم کی زندگی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری لڑکیاں بھگوا محبت کے جال میں، بھگوا لو ٹریپ میں کیوں پھنس رہی ہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں معلوم نہیں ہے۔ پہلی چیز، اسلام اگر معلوم ہوتا تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا، اسلام چھوڑ کر غیروں کی گود میں جا کے بیٹھنا، اسلام چھوڑ کر غیروں کے بچوں کو جنم دینا، نہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس کو اسلام کی اہمیت پتا ہوتی ہے نا، وہ مر جائے گی، کٹ جائے گی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گی۔ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی غور کیا آپ نے؟ اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہے، بوڑھی ہے، خوبصورت جسم نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر جو روح ہے نا، وہ ایمان بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا۔ آیا ابو جہل، کہا اے سمیہ تو بوڑھیا ہے، عمر تیری 60 سے 65 ہو چکی ہے، ہڈیاں پوری کمزور ہو چکی ہے، تیرا جسم پورا لٹک رہا ہے، تو اگر چاہے تو میں تجھے پوری دولت دوں گا، تجھے ملکہ بنا کے رکھوں گا، تو جو چاہے اپنی جتنی بچی کچھ زندگی عیش و آرام میں گزار لے گی، بس تو اسلام چھوڑ دے، یہ ایمان چھوڑ دے، یہ محمد کی رسالت کو چھوڑ دے۔ کیا کہا انہوں نے؟ نہیں اے ابو جہل، تو مجھے دنیا کی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جس چیزوں کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے؟ یاسر ہے نا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر، بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، روتے ہوئے آتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے دیکھوں میری ماں کو میرے سامنے 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، 2 ٹکڑے میں کاٹا جا رہا۔ یا رب، اللہ کے نبی کے سامنے آتے، اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے، اللہ کے نبی کہتے اے آل یاسر صبر کر، تیرے لیے جنت ہوگی، تمہارے آل کے لیے پورے جنت ہوگی، تم صبر کر لو۔ اسلام کے لیے قربانیاں دی نا، پہلی قربانی کس نے دی؟ عورت نے دی۔ اور آج وہی ہماری مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ کیا کرتا ہے وہ ابو جہل؟ نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ پہ مارتا ہے زور سے، اور پھر 2 اونٹ کو کیا کرتا ہے؟ 2 پیروں سے باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلاؤ۔ 2 ٹکڑے، باپ ماں، بیٹے کے سامنے ماں اور باپ کو برہنہ کر دیا گیا، ننگا کر دیا، ان کے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے، تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اندازہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے آسان ہے یہ ہمارے لیے، آسان ہے۔ دنیا کی یہ دشمن اسلام کی طاقتیں چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن اسلام کی طاقت کو تب تک نہیں چھین سکتے جب تک ہم چھوڑنا چاہے۔ ہم اگر ایمانی طور پہ کمزور پڑیں گے نا، تو یہ بھگوا لو ٹریپ تو کیا، جتنے بھی ٹریپ ہوں گے نا، جتنے بھی جاری لوگوں نے بنائے نا، سب میں پھنسنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ علم 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 علم، دین علم، کوئی اہمیت باقی نہیں رہی آج ہمارے پاس۔ اگر معلوم ہوتا قرآن کی تعلیمات کیا ہے، اگر معلوم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنے مار کھائے، کبھی دیکھا، کبھی غور کیا؟ طائف کے میدان میں گئے تھے نا، طائف گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی دولت لے کر گئے تھے نا، واپس آتے ہوئے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب بھی کبھی طائف کا وہ وقت یاد کرتے ہیں نا، تو ایک مسلمان جو ایمان والا ہے نا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ پتھر کھائے، پتھر۔ ایک اسلام کی دولت کو باقی رکھنے کے لیے
ایک انسان, ایک ذات جو جس نے مجھ کو اور آپ کو نہیں دیکھا, لیکن میری اور آپ کے لیے, میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے پتھر کھا رہا ہے, جسم سے خون نکل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون. کبھی غور کرو, ایک کانٹا چبھ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہ رہا ہے, خون بہتے بہتے اللہ اکبر, جو جوتیاں ہیں وہ پوری جوتیاں کیا ہوتی, چپک جاتی پیروں کو. درد و تکلیف سے اللہ کے نبی پکار اٹھے تھے کہ اے اللہ, اور رحیق المختوم میں اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے, اللہ کے لیے کبھی پڑھو, اے اللہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو مجھے نہیں جانتے, لیکن اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میرے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں, مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, میرے لیے اہم تو ہے. ہماری آج بچیاں کیا واقعی اللہ کو جانتی ہے؟ بتاؤ, آج جتنی بچیاں اسلام کو چھوڑ کر اپنے دین کو, اپنے دھرم کو بدل رہی ہے, یہ بھگوا لو ٹریپ میں جو پھنس رہی ہے, وہ بچے کیا ہے, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ڈالی گئی, اسی لیے غیروں نے اپنی محبت ان کے اندر پیدا کر لی. آسان اصول ہے, آپ ان کے اندر جو دینا چاہیے اگر وہ نہیں دیں گے تو شیطان کوئی نہ کوئی اور چیز تو, غیر ضروری چیز تو ڈال ہی دے گا. یہ پہلی وجہ, دینی علم سے دوری, دینی ماحول سے دوری. آج ہمارے گھروں میں کیا مجھے بتائیے قرآن کا درس و تدریس کا معاملہ چلتا ہے؟ ہاں, قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. صرف عالموں کی, مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کی, صرف اپنے آپ کو نام نہاد حفاظ کی نہیں, ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ مکمل دینی شریعت کا علم حاصل کرے, ہر ایک کے لیے لازم ہے. جب بھی کبھی ہماری قوم دین کے علم سے دور ہوگی نا, ایسے ٹریپ میں پھنستی رہے گی. یہ ایک بھگوا لو ٹریپ تو دور کی بات ہے, جتنے جال ہوں گے ان میں پھنسنا آسان ہو جائے گا. پہلی وجہ ترجیح اسلام کو نہیں دی گئی. گھر میں بس کھالے پیلے جیلے کی زندگی ہو گئی. بس صبح ہو رہی, اماں پکا رہے, بیٹی کھا لے رہی, اسکول کو چل جا رہی, اسکول کو نہیں جانا ہے تو پھر گھر میں رہ رہے, خالی رہ رہے, گھر کے کام کاج کر لے رہے, اور جو وقت بچ جا رہا اس کے اندر فضول کی چیزوں میں لگ جا رہے. پھر شام ہو رہی, پھر رات ہو رہی, پھر صبح ہو رہی, پھر ایسی پوری زندگی گزر رہی. ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی پہچان ہے. مسلمان کا ٹائٹل کوئی عام ٹائٹل نہیں ہے, بہت بڑا ٹائٹل ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا. ہماری صحابیات نے بہت بہت قربانیاں دی. آسیہ علیہ السلام وقت کے فرعون کا سامنا کری نا, مقابلہ کری نا, ہاں کس کے لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نا, اسلام کے لیے نا. میں مسلمان ہوں اسی لیے نا. کیوں اپنے ہاتھوں پہ کیلے کھائی نا, بڑا پتھر ڈالا گیا نا ان کے اوپر. اللہ اکبر, سوچو تھوڑی دیر کے لیے. جب اسلام کی دولت کو نہیں سمجھا جائے گا نا, تب ہماری مسلمان لڑکیوں کا آسان ہو جائے گا اس بھگوا لو ٹریپ کے جال میں پھنسنا. کیونکہ جب محبت اللہ کی نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی محبت ان کے دلوں میں آ ہی جائے گی. شیطان ان کے دلوں میں وہ محبت کے راستے بنا ہی دے گا. یہ پہلی وجہ, لا علمی, دین سے دوری, دین کے علم سے دوری.